Dr. Mohammad Zafar, Superintendent NHMC Chiniyot. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. And please firstly introduce your topic. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ظفر ہے، اور آج میں جو چیز ڈسکس کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے وہ ایک کامن سے ایک کنڈیشن ہے، میڈیکل کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے لیکن کرونک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ ہے کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، یا اس کو شارٹ میں COPD بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے اسینشیل آف ڈائگنوسس کو دیکھیں کہ کون کون سی کلینکل فیچرز آپ کو ایک پیشنٹ میں مل سکتی ہیں جو اس COPD کا شکار ہوگا، تو اس میں ایک تو پیشنٹ میں سگریٹ سموکنگ کا ایک ہسٹری اس میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ عموماً جو سگریٹ سموکر ہوتے ہیں ان میں یہ کنڈیشن ڈیولپ ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کو جو ہے کرونک کف، پرانی اس کو کھانسی ہوگی، ساتھ اس کو سپوٹم جو ہے وہ پروڈکشن ہوگی، اس کا بلغم کا اخراج ہوگا، وہ اس میں زیادہ تر یہ کرونک برونکائٹس میں ہوا کرتا ہے، پھیپھڑوں کی سوزش میں ہوا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ڈسنیا، تنگی تنفس ہو سکتی ہے۔ ڈسنیا اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب پیشنٹ جو ہے آپ کا وہ امفیسیما کا شکار ہو جائے گا۔ امفیسیما جو ہے وہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں ایئر سیک جو ہے وہ پہلے پھولتے ہیں، پھر ریپچر ہو جاتے ہیں، اور پورا ایک ایریا جو ہے لنگز کا پورا لوب جو ہے وہ افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ایئر فلو جو ہے وہ ایئر سیک کے بجائے اس کے سراؤنڈنگ سپیس میں جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جب کنڈیشن یہ انفیسیما جو ڈیولپ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ساتھ ڈسنیا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنگی تنفس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، جب آپ پیشنٹ کا فزیکل ایگزامن کریں گے وایا اسٹیتھوسکوپ جو اسکلٹیٹ کریں گے اس کو، تو ایک رونچی ایک ساؤنڈ ہے جس میں یا اس کو ویزنگ ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ رونچی جو ساؤنڈ ہوتی ہے یہ لو پچ ساؤنڈ ہوتی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ گروپ میں یہ ساؤنڈ جو ہے میں آپ کو شیئر کر دوں، آپ اس کو ہینڈ فری لگا کے سنیں گے تو ایسے ہی آپ کو سنائی دے گا جیسے اسٹیتھوسکوپ میں سنائی دے گی۔ تو یہ رونچی ساؤنڈ جو ہے یہ آپ کو لو پچ ساؤنڈ آپ پیشنٹ فزیکل ایگزامن کریں گے تو اس میں آپ کو سنائی دے گی، اور اسی طرح اس کی جو ایکسپائریشن ہوگی وہ پرولونگ ہوتی ہے۔ انسپائریشن شارٹ ہوتی ہے اور ایکسپائریشن پرولونگ ہوتی ہے، ساتھ اس کو رونچی ساؤنڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فزیکل ایگزامینیشن کے دوران۔ اگر آپ اس کا وہ پلمونری فنکشن ٹیسٹ کریں گے یا کروائیں گے تو اس میں اس کو جو ہے واضح آپ کو فرق ڈیٹیکشن میں مدد ملے گی کہ اس کے انسپائریشن اور ایکسپائریشن میں کیا ڈفرینس آ رہا ہے۔ اگر اس کے جنرل کنسیڈریشن کی بات کریں، سوری کوئی بولنے لگا تھا، اگر ہم اس کے جنرل کنسیڈریشن کی بات کریں تو اس میں یہ جو کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے یہ عموماً کرونک برونکائٹس کی کیفیت میں یہ اگر ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک تو امفیسیما ہے، اس کے مختلف کازز ہیں، اسی طرح برونکائٹس کی مختلف کازز ہیں، جیسا کہ امفیسیما عموماً سگریٹ سموکنگ وغیرہ یا مسلسل کوئی اریٹینٹ اس کو انہیل ہو رہا ہے، ایسے انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایئر ویز جو ہے وہ مسلسل اریٹیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں امفیسیما ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح برونکائٹس ہے، برونکائٹس کا آپ کو پتہ ہے بہتر ہے کہ اس میں کچھ ایسی انفیکشنز بھی ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے برونکائٹس ہو جایا کرتی ہے، یا TB ٹیوبرکلوسس وغیرہ ہے، یا مختلف انفلیمیٹری ڈیزیزز ہیں، نمونیا ہوتا ہے، یہ ساری انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں جن میں برونکائٹس ہوا کرتا ہے۔ تو کرونک ابسٹرکٹیو جو پلمونری ڈیزیز ہے اگر تو ان کی کوئی اسپیسیفک کاز موجود نہیں ہے برونکائٹس کی،
پھر بھی اس کو سی او پی ڈی اس کو آپ کو ہسٹری ملے گی، اس کو کرونک کف اس کو ملے گی، وہ کہے گا عرصہ دراز سے مجھے جو ہے پروڈکٹیو کف آ رہی ہے. تو اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی برونکائٹس کی دوسری ہسٹری موجود نہیں ہے، کچھ جو جو اسپیسیفک ٹائپ کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے ٹی بی وغیرہ یا کوئی اور موجود نہیں ہے. تو آپ کا یہ سی او پی ڈی کی طرف مائنڈ جا سکتا ہے کہ اس کے جو ہے کرونک obstructive ڈیزیز میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ پرسن. اسی طرح جو ہے اگر اس کے اگر ڈیٹیل میں جائیں کہ وہ کس طرح اس کے جو اسینشیل آف ڈائگنوسس میں نے ڈسکس کی ہے وہ کس طرح رونما ہوا کرتی ہے، تو اس میں کیا تھا کہ یہ عموماً 3 months سے لے کر 2 years تک تقریباً یہ اس کو کرونک اس کو کف نظر آتی ہے، آپ کو اس کی ہسٹری میں ملے گی. وہ آپ کو مریض آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے مجھے مسلسل کھانسی لگی رہتی ہے. اور یہ پروڈکٹیو کف عموماً مارننگ ٹائم زیادہ ہوا کرتا ہے. یہ پروڈکٹ اس کے جو سپوٹم ہے اس کے صبح جب وہ مریض اٹھتا ہے تو اس کو کھانسی شروع ہوتی ہے، اور جتنا بھی وہ جو سپوٹم وہ ایگریگیٹ ہوئی ہوتی ہے، اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس کے لنگس کے اندر جو ولائی ہوتے ہیں، برونکائٹس کے اندر ولائی ہوتے ہیں، وہ ایئر ویز کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے. اس میں جو بھی پارٹیکل، جو بھی فلوئڈ ہو، جو بھی چیز ہو، وہ حلق کی طرف، آپ کے فیرنکس کی طرف جو ہے وہ اس کو موو کرتے ہیں. تو جب وہ رات بھر گزارتا ہے تو اس کا جو جتنے بھی سپوٹم ایگریگیٹ ہوتی ہے اوپر حلق کی طرف آنا شروع اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ صبح اٹھ کے وہ ساری نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ اس کو جو ہے کف ہوتی ہے. کھانسی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈیفینس میکانزم ہے. اس میں کف کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ایئر ویز کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں، کہ جب بھی کبھی آپ کے ایئر فلو میں کسی قسم کی obstruction آنا شروع ہوتی ہے یا کسی قسم کی رکاوٹ آنا شروع ہوتی ہے، تو وہ آپ کو یہ ریفلیکس ایکشن کف والا جو فزیولوجیکلی پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت تک ہوتا رہتا ہے کہ جب تک وہ ایئر ویز صاف نہیں ہو جاتے. تو ادھر بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فلوئڈ ایگریگیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سپوٹم کافی مقدار میں بن رہا ہوتا ہے، تو مریض کو کھانسی جو ہے وہ مسلسل رہتی ہے، اور وہ اس کا پروڈکٹیو کف ہوتی ہے کہ اس کا بلغم مسلسل باہر کو وہ خارج کرتا رہتا ہے. اگر اس کا بر وقت جو ہے اس کو وہ بندہ پرسن جو ہے وہ سموکنگ نہ چھوڑے، یا جو اریٹیٹ جو انوائرمنٹ اس کو کر رہا ہے وہ نہ چھوڑے، تو یہ عموماً ساتھ اس کو کمپلیکیشن کے طور پہ جو ہے نمونیا کی کیفیت ڈیولپ ہو سکتی ہے، ایمفیسیما آگے چل کے جو ہو سکتا ہے، اور آگے چل کے اس کو پلمونری ہائپر ٹینشن میں یہ مبتلا ہو سکتا ہے پرسن. اور جب یہ پرسن جو ہے پلمونری ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ساتھ جو دل کی علامات ہے، اس کا لیفٹ وینٹریکل کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اس کی کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے سیریس کنڈیشن لینے والی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو مسلسل قسم کی کوئی کھانسی، پروڈکٹیو کھانسی ہے، اور ساتھ اس کو ڈسنیا کی طرف آ رہا ہے، تو آگے چل کے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس ایسے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو یہ اویئرنیس دینا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے اگر جو ہے جب آپ کو اگر کوئی پلمونری ہائپرٹینشن کا مبتلا ہو گیا، یا اس کو لیفٹ وینٹریکل کے کوئی ایشو ساتھ ڈیولپ ہو گیا، تو وہ کنڈیشن بھی میڈیکل اپنی سائن اینڈ سمٹمس لے کے آ جاتی ہے. تو اس کو پھر جو ہاسپٹلائز کر کے ایسے بندے کو وہ ریکور کیا جا سکتا ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اویئرنیس لوگوں کو دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو مسلسل کرونک کف ہے اور پروڈکٹیو کف ہے تو آگے چل کے اس کے کیا نقصانات ہیں. اس لحاظ سے اس کو بر وقت طور پہ جو ہے اپنی ایسی ایکٹیویٹیز بھی چھوڑ دینی چاہیے، جیسے اگر اسموکر ہے تو اسموکنگ چھوڑ دینی چاہیے. اگر کسی ایسے ورکنگ ایریا میں وہ کام کر رہا ہے جس سے اس کا ایئر ویز اریٹیٹ ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو پروڈکٹیو کف ہو رہی ہے، تو اس کو وہ کام بھی ترک کر لینا چاہیے، جس سے اس کو آئندہ جو کمپلیکیشن ہونی ہوتی ہے اس سے وہ تاکہ بچ سکے. جی شکریہ. آج میں نے ویسے اس کو ٹاپک کو سمیٹا ہی ہے. کل انشاءاللہ میں پلمونری ہائپر ٹینشن کے اوپر تھوڑا سا بولوں گا. Thank you so much, Dr. Muhammad Zafar, for your informative lecture. And mashallah, gave you your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners as usual.
And thank you so much, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing this informative, precious, and